السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے لیے واضح دلائل یا واضح نشانیاں موجود ہیں، اور حق و باطل کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں قرآن کتاب عمل کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی غلط شکل بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا بعنوان سسٹم ہونا یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قرآن کے مقابلے میں جو سسٹم ہے وہ ایک ناقص سسٹم ہے۔ قرآن کے مقابلے میں جو سسٹم ہے وہ کمال تک پہنچنے والا سسٹم نہیں ہے، انسان کو کامیابی تک پہنچانے والا سسٹم نہیں ہے، انسان کی فلاح و بہبود کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن مجید اس نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جس میں انسانی ویلوز، انسانی اقدار کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سسٹم آ رہے ہیں ان سارے سسٹم میں انسان کی خواہشات کو آگے کی طرف لے کے جائے، تو یہ دونوں ایک دم اپوزٹ ہو گئے، دونوں ایک دم الٹا ہو گئے۔ لہٰذا اب جو مقابلے کے سسٹم ہے وہ شیطان کا سسٹم ہے، خود شیطان کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اور بھی اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو شیطان سے متعلق بعض آیتیں ہیں کہ جو پیش کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو بات کی گفتگو میں کسی میں پیش کریں گے۔ لہٰذا یہ دو سسٹم کا مقابلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے کی گفتگو میں آیت شریفہ بھی پیش کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین حق کی جو خاصیت ہے کہ یہ تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے، ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ چونکہ سسٹم میں مقابلہ ہے، اور مقابلہ یعنی یہ سسٹم وہ ہے کہ جو مثلا حق کا سسٹم ہے وہ باطل کا سسٹم ہے، تو ان کو برا لگے گا۔ لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف برا لگے گا اور یہ بات صرف اس حد تک ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم غالب آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت سے متعلق ہے، فطرت کے مطابق ہے، لاجک کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ وہ سسٹم ہے کہ جو غالب آنے والا سسٹم ہے۔ چونکہ اس سسٹم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ غالب آنے والا ہے، لہٰذا اب اس کی مخالفت ہے۔ کرہ المشرکون، مشرکوں کو برا بھی لگا ہے، اور چونکہ یہ معلوم ہے کہ غالب آنے والا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جتنے سسٹم ہیں وہ سب کے سب ناقص ہیں، ان کو اپنی کمی کا احساس ہے، نقص کا احساس ہے، لہٰذا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن تک نہ پہنچے یا قرآن لوگوں تک نہ پہنچے، لہٰذا قرآن کی شکل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید تک نہ پہنچنے پائیں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے پائیں، قرآن مجید سے آشنا نہ ہونے پائیں، اس کو پہچاننے نہ پائیں۔ اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، تھوڑا سا ہم تاریخی پس منظر بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو روز اول سے قرآن مجید کی مخالفت شروع ہے، اور بھرپور انداز میں قرآن مجید کی مخالفت شروع ہے۔ تاریخ کی جو ہم باتوں کو پیش کریں گے اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ دشمن کی روش کیا کیا ہے قرآن مجید سے دور رکھنے کی، کیا کیا دشمن کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس روش کو پہچان لیں گے تو آج بھی جب کوئی ہم کو قرآن مجید سے دور کرنا چاہے گا تو ہم چونکہ روش کو پہچانتے ہوں گے، لہٰذا اس کے پھنسانے میں نہیں پھنسیں گے۔ ہمارے اندر بصیرت ہوگی، ہمارے اندر شعور ہوگا، ہم غافل نہیں ہوں گے دشمن کے
سازشوں سے، دشمن کے طریقہ کار سے. لہٰذا اس کا جاننا بھی ضروری ہے. اسی لیے عالم اسلام میں ایک پورا سبجیکٹ ہے دشمن شناسی، اور بہت اہم سبجیکٹ ہے. دشمن شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کا فوٹو بنا کے پہچانوا دیا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے. دشمن شناسی کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی روش کو پہچانا جائے، تاکہ اگر تصویر بدل جائے، چہرے بدل جائیں، نام بدل جائے، شکلیں بدل جائیں، لیکن روش کی بنیاد پہ ہم پہچان لیں کہ کون ہماری دشمنی کے لیے آیا ہے اور کون ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لہٰذا ایک پورا سبجیکٹ ہے دشمن شناسی. ابھی ہم یہاں پہ اس پہ گفتگو نہیں کریں کیونکہ وہ ہمارے اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر گفتگو اور آگے ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹچ میں آتی، کیونکہ بہرحال دشمن نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں سے دور رکھا جائے، حتیٰ مسلمانوں سے دور رکھا جائے. اور ابھی بھی ہم بعض باتیں جو اس حوالے سے پیش کریں گے کہ جس میں قرآن مجید سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ ظاہر دشمن شناسی کے ہی ضمن میں آئے گی کہ کس طریقے سے دشمن نے اس روش کو استعمال کیا کہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے. آئیے سب سے پہلے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ جب شروع میں قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، سرکار رسالت مآب لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو اس وقت کس روش سے لوگ قرآن کے مقابلے میں آتے تھے، کس روش سے لوگ قرآن کی مخالفت کرتے تھے یا پبلک کو، عوام کو قرآن مجید سے دور رکھنا چاہتے تھے. ہم قرآن کے سے جو مقابلہ کیا گیا ہے، جو مبارزہ کیا گیا ہے، جو لوگوں نے مخالفت کی ہے، جو لوگ اس کے مقابلے میں آئے ہیں، اس کے 2-3 مرحلے بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں لوگوں کو معین کیا گیا کہ وہ آئیں، لوگوں عوام الناس کو، پبلک کو جمع کریں اور جمع کر کے ان کو قصے، کہانیاں، افسانے، ان چیزوں کو سنائیں. ظاہر سی بات ہے کہ قصے، کہانیاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، جاذبیت بھی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہر آدمی کو پسند آتی ہے. اور پھر انداز بیان، اس لیے نضر بن حارث کی جو کہ بہت مشہور اور نہایت ماہر افسانہ نگار تھا، افسانہ بنانے والا تھا. قصہ گوئی ایک فن ہوتا ہے، افسانہ نگاری ایک فن ہوتا ہے. اس طریقے سے جزیات کے ساتھ افسانہ بنانا، قصے اور کہانی بنانا کہ لوگ اس میں کھو جائیں یا لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے اس انداز سے قصے و کہانی کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ باقاعدہ اسی فضا میں آ جائیں. آپ نے اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی واقعے کو یا کسی چیز کو جب بیان کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن کبھی کبھی اتنے اچھے انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا ایک دم اسی فضا میں چلا جاتا ہے اور ایک دم کھو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ فن ہے بیان کرنے کا. اس وقت ایسے افراد تھے کہ جو افسانہ نگار تھے، قصے گو تھے، بیٹھتے تھے جگہ پہ لوگوں کو قصے سنایا کرتے تھے. یہ ایک چیز تھی. اب چاہے اس کو اس وقت کا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن ایک چیز تھی کہ جو رائج تھی اس وقت اور باقاعدہ رائج تھی. لہٰذا ان میں سے جو ایک ماہر افسانہ نگار تھا نضر بن حارث، اس کو مامور کیا گیا کہ وہ مسجد الحرام میں بیٹھے اور بیٹھ کے مارکہ سنبھالے. کیا مارکہ سنبھالے؟ لوگوں کو جمع کرے، لوگوں کو قصے اور کہانی سنائے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کے قصے اور کہانی میں اتنا کھو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن بیان کریں، اس کی تلاوت کریں تو نہ سنیں. یعنی جس وقت رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا کہ یہاں پہ قصے و کہانی بیان کر رہا ہے، تو اب لوگوں کو چونکہ اس میں دلچسپی ہو تو قرآن سننے نہ جائیں اور آئیں اس سے قصے و کہانی سنیں. اس مقصد سے بٹھایا گیا. آپ دیکھیں یہ دشمن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور روش ہوتی ہے. اس روش کو پہچاننا چاہیے کہ دشمن کس طریقے سے، نہیں ہے کہ بعض اوقات تو منع کرتا ہے ڈائریکٹ، اس کی بھی مثال ہے، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے. آج وقت نہیں، آئندہ کی گفتگو میں پیش کریں گے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ منع نہیں کیا، لیکن مقابلے میں دوسری چیز ایسی بھیج دی، دوسری چیز ایسی پیش کر دی، ایسی پہنچا دی کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس کو بھول جائیں. یہ دوسری چیز جس طریقے سے بچوں کو نہیں بہلایا جاتا. جب بچے کوئی چیز ضد کر لیتے ہیں، مثلا گھر میں بچے نے ضد کر لیا کہ چاقو چاہیے ہمیں، ظاہر ہے چاقو لے لے گا تو نقصان ہوگا، تو ماں باپ کہے بیٹا لو چاکلیٹ لے لو، تو بچہ آسانی سے چاقو دے دے گا چاکلیٹ. یا بعض اوقات قیمتی چیز بچہ لیے ہوئے اور ماں باپ کو خطرہ ہے کہ کہیں کھوا نہ دے، سونے کی چیز ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا چاکلیٹ لے لو. چاکلیٹ دے دیا، وہ لے لیا، آسانی سے بچہ دے دیتا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ مانوس ہے وہ۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے قصے و کہانی پیش کی گئی تاکہ لوگ قصے و کہانی کو پکڑ کے قرآن کو چھوڑ دیں، لیکن واقعی کیا کمال ہے قرآن مجید میں اور اس کی جاذبیت میں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور آپ کی تلاوت میں کہ قرآن مجید کو لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ لہٰذا یہ جو روش استعمال کی گئی یہ ناکام ثابت ہوئی اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پہ ہم اس بات کو اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ گفتگو کو اسی جگہ سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔